السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ملک بھر میں گندم اور آٹے کی رسد اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کنٹرول لائن کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کی کل جماعتی کانفرنس نے آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر نے جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بھارت کی فسطائی مودی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست سے نافذ کیے گئے فوجی محاصرے کے دوران 4 خواتین سمیت 200 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں قیدیوں کی طرف سے جیل توڑنے کے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں ملک میں آٹے اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ تمام صوبائی سیکریٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کو بریفنگ دی۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے سندھ کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر گندم جاری کرے اور لوگوں کو ریلیف دے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں سندھ حکومت کو 2 خطوط لکھے ہیں، تاہم وہ گندم جاری نہیں کر رہی۔ سید فخر امام نے کہا کہ حکومت نے اس سال 66 لاکھ ٹن گندم خریدی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام کو صوبائی حکومت کی طرف سے گندم جاری نہ کرنے پر مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پنجاب میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے۔ ہمارا اس میں کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا؟ وہ ایک ہی موقف ہے کہ عام آدمی کو، عام شہری کو، جس کا 30 سے 40% ڈپینڈنس ہے فوڈ انٹیک کا گندم کے آٹے پہ، کہ وہ کم کیا جائے ریٹ۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فلڈ کر دیں مارکیٹ کو آٹے کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اس موقع پر کہا کہ ملک بھر میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان ایک خاص طریقے سے چلتا آیا ہے، جس میں کہ ایک خاص طبقات تھے جنہوں نے کہ اس سسٹم کو پلے کر کے اور ایک ناجائز منافع خوری کی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اس عزم سے نکلی ہے کہ ہم نے اس اسٹیبلش مافیاز کو، جو رینٹ سیکرز ہیں، جو کہ اس سسٹم کو اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ وہ غریب عوام کا خون چوس سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے ان کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں جو کہ سسٹم سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سندھ حکومت گندم کا اپنا حصہ جاری نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ملک کو گندم اور آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سال میں تیسری بار 40 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہدف حاصل کیا گیا ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے عمران حسن سے۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ 10 سال میں تیسری بار 4 لاکھ ٹن گندم کا ہدف پورا ہوا ہے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی دے تو 20 کلو آٹے کا تھیلا 500 روپے تک میں بھی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ہوٹلز اور 20 کنال کے گھر والے بھی سبسڈائز آٹا استعمال کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جن کو سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے وہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں بھی خرید سکتے ہیں۔ ساس پروگرام میں ہمارے پاس 50 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ حکومت نے کاشتکاروں کو وقت پر ادائیگیاں کی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی کسان وقت پر گندم کاشت کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ملک کی سول اور فوجی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے موقف یکساں ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کنٹرول لائن کے ساتھ مقیم لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کشمیریوں کے جذبات کی نمائندگی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک ہیں تو وہاں مساجد کو کھولا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں 9 لاکھ فوج تعینات کر رکھی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر ہائی وے کو اب سری نگر ہائی وے کہا جائے گا کیونکہ سری نگر ہماری منزل ہے۔ انہوں نے کہا وہ دن دور نہیں جب جذبہ آزادی سے سرشار کشمیری سری نگر کی جامع مسجد میں خصوصی نماز ادا کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف نے آج آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے چڑی کوٹ سیکٹر کا دورہ کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندے بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ عسکری حکام نے انہیں کنٹرول لائن پر بھارتی فورسز کی طرف سے جاری جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور مسلسل فائرنگ سے شہریوں کے جانی اور مالی نقصان سے متعلق بریفنگ دی۔ روانگی سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے 5 اگست کا غیر قانونی بھارتی اقدام مسترد کر دیا ہے اور وہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن کے دورے کا مقصد مظلوم کشمیریوں اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی ہے جنہیں بھارتی مظالم اور بلا اشتعال فائرنگ کا سامنا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج، پاکستانی قیادت اور پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سے ملاقات کی اور بھارت کی غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے 5 اگست کو منائے جانے والے یوم استحصال کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے ہر فورم پر مظلوم اور نہتے کشمیری عوام کے لیے آواز بلند کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ حکومت نے بدھ کو منائے جانے والے یوم استحصال کے حوالے سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مودی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں وزیر مواصلات مراد سعید کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈاک ٹکٹ کا مقصد دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاک ٹکٹ کی عالمی نوعیت کے پیش نظر اس علامتی اقدام سے دنیا کو مضبوط پیغام جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کشمیر اور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ یہ دن ہماری تاریخ کا ایک اور کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے اور اس کو ہم یوم استحصال کے طور پر منائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے قوم سے اپیل کی کہ وہ بدھ کے روز غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرے اور دنیا کو دکھا دے کہ کشمیری عوام تنہا نہیں ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ یوم استحصال منظم اور مؤثر انداز میں بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان بھی کشمیر کاز کو فروغ دیں گے۔ اس موقع پر وزیر مواصلات مراد سعید نے ڈاک ٹکٹ کے ڈیزائن کی نمایاں خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ The struggle continues، آپ کو اس ٹیم کے اندر نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی کمٹمنٹ، کشمیریوں کا عزم، آزادی کی جنگ یہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اس میں کشمیر پاکستان کا شہر ہے۔ ہم پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مراد سعید نے کہا کہ یہ ڈاک ٹکٹ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی اقدام کا 1 سال مکمل ہونے اور کشمیریوں پر مظالم کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور وزیر اعظم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کشمیر کیس کی پرزور وکالت کی اور عالمی سطح پر مودی حکومت کی فسطائیت اور ہندوتوا ذہنیت کا پردہ چاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کریں گے۔ کشمیر ہائی وے کا نام بدل کر سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں افتتاحی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شاہراہ روڈ ٹو سری نگر کے نام سے بھی جانی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور مظفر آباد کے لوگ سری نگر کی جامع مسجد میں اجتماعی طور پر نماز ادا کریں گے۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سمیت پوری پاکستانی قوم کا اس دیرینہ تنازع کے حوالے سے موقف یکساں ہے اور ان کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد بھارت کا دہشت گرد چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کشمیر ہی نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ برہان وانی کی شہادت نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نیا عزم اور حوصلہ دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعرات کی شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ صدر نے سینٹ کا اجلاس بھی بدھ کی صبح 10:30 بجے اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں پارلیمانی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس نے ایک متفقہ اعلامیے میں بھارتی حکومت کی مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ اجلاس آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے آج مظفر آباد میں طلب کیا تھا، جس میں آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر کہا کہ بدھ کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا خصوصی اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کشمیری قیادت کو مسئلہ کشمیر بین الاقوامی فورمز پر درست تناظر میں پیش کرنے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ظالم بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور کشمیریوں کا منظم قتل عام فوری طور پر روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے رہنما اور جموں کشمیر عوامی تحریک کے نائب چیئرمین عبد المجید میر نے ان خیالات کا اظہار یوم استحصال کے سلسلے میں اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جو بدھ کو منایا جائے گا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی مسلسل خاموشی پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی بھارتی اقدام کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر قوم بدھ کو یوم استحصال منائے گی۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صبح کے وقت ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ گزشتہ سال اگست میں بھارتی آئین کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے فسطائی مودی حکومت جموں و کشمیر میں مسلم اکثریتی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بدستور جبر و تشدد اور دھوکہ دہی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بدھ کو آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے، جس میں وہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالیں گے اور بھارتی فوج کے ہاتھوں مظلوم کشمیریوں کو درپیش مصائب اور مشکلات بے نقاب کریں گے۔ اس دن صدر ڈاکٹر عارف الوی بھی ایک ریلی کی قیادت کریں گے، جبکہ تمام وزرائے اعلیٰ اپنی متعلقہ اسمبلیوں میں مقبوضہ وادی کے عوام پر بھارت کے مظالم کی مذمت کریں گے۔ ادھر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے کشمیریوں کے نام ایک پیغام میں بدھ کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بھارتی حکمرانوں نے گزشتہ کئی ماہ سے کشمیر کی پوری آبادی کو گھروں تک محصور کر رکھا ہے اور علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، یہ عالمی برادری کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بھارت کی فسطائی مودی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست سے نافذ کیے گئے فوجی محاصرے کے دوران 4 خواتین سمیت 214 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو 1 سال مکمل ہونے سے 2 دن قبل آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے پرامن مظاہرین اور سوگواران پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 1390 کشمیری زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید کشمیریوں کی تعداد 2011 سے 2015 اور 2019 میں شہید کیے گئے کشمیریوں سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے بیشتر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے کے اطراف و اکناف میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی حکام نے 5 اگست سے قبل وادی کشمیر میں مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کو بدھ کے روز پاکستان میں یوم استحصال کے طور پر منایا جائے گا۔ قابض حکام نے بیشتر سڑکوں اور بازاروں کو سیل کر دیا ہے اور لاؤڈ سپیکروں پر اعلانات کیے جا رہے ہیں جن میں لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کو کہا جا رہا ہے۔ آج بھی بازار اور کاروباری ادارے بند رہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے مزید 296 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا یاب افراد کی مجموعی تعداد 2,48,873 ہو گئی ہے۔ صحتیاب افراد کی تعداد اب تک رپورٹ ہونے والے کل 2,80,029 مریضوں کا تقریباً 89% ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت کورونا کے 25,172 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 330 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس دوران 8 نئی اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,984 ہو گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں 1,80,00,000 سے زیادہ افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ تقریباً 6,90,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنوم گیبریسس نے جنیوا میں ایک آن لائن اجلاس میں کہا کہ تقریباً 1,10,00,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دیہی اور شہری علاقوں میں دوبارہ بڑے پیمانے پر کورونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک ماہر کے مطابق 40,80,000 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور 1,55,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں قیدیوں کی طرف سے جیل توڑنے کے واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسلح افراد نے جیل کے داخلی دروازے پر ایک کار بم دھماکہ کرنے کے بعد جیل پر دھاوا بول دیا، جہاں گزشتہ ماہ ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیے گئے داعش کے کئی شدت پسند قید تھے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے داعش کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ جیل کا محاصرہ کر لیا۔ صوبائی حکام نے بتایا ہے کہ پولیس نے واقعے میں فرار ہونے والے تقریباً 1,000 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بدھ کو اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ کرکٹ ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن پر پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بورڈ کے عہدیداروں کو رجسٹریشن کے عمل میں سہولت اور تیزی کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ PCB کے مطابق عہدیداروں کی شمولیت عارضی اور انتظامی اقدام ہے۔ عبوری کمیٹیاں تشکیل پاتے ہی بورڈ کا عملہ مستعفی ہو جائے گا۔ PCB کے آئین کے تحت ایسوسی ایشن کو رجسٹر کرانے کے عمل میں بورڈ کے عہدیداروں پر کوئی پابندی نہیں۔ بورڈ کے عہدیدار ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن کے لیے فاؤنڈر ممبر ہیں۔ PCB کا کہنا ہے کہ یہ عمل کسی ایک ایسوسی ایشن کے لیے نہیں، سب کے لیے بنایا گیا ہے، اور نہ ہی ایسوسی ایشنز کو فنڈز مختص کیے نہ جاری کیے گئے ہیں۔ سابق انگلش کرکٹر اور موجودہ کامنٹیٹر ڈیوڈ لائیڈ نے پاکستانی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے مماثل قرار دیا ہے، جبکہ سابق انگلش کپتان ناصر حسین کا خیال ہے کہ گرین شرٹس بھی ٹیسٹ سیریز میں کیریبین ٹیم جیسا چیلنج ثابت ہوں گی۔ ڈیوڈ لائیڈ کا کہنا ہے کہ قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال پاکستانی ٹیم ناقابل پیش گوئی کہی جا سکتی ہے، جس کے تحت انہیں توقع نہیں کہ وہ ویسٹ انڈیز سے بہت زیادہ مختلف ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈیوڈ لائیڈ کا کہنا تھا کہ ڈیوک بال کے خلاف پاکستان کے لیے بھی انگلش کنڈیشنز میں رنز کا حصول آسان نہیں ہوگا، تاہم انگلش ٹیم کو اسے قابو کرنے کے لیے مضبوط آغاز درکار ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے بالرز کے مقابلے میں ہمارے بالرز اتنا تجربہ نہیں رکھتے۔ مصباح الحق نے مانچسٹر میں ویڈیو لنک پریس کانفرنس میں کہا کہ دورہ انگلینڈ کے لیے مجموعی طور پر تیاریوں کے حوالے سے میں مطمئن ہوں۔ 3 ماہ کے بعد آغاز کیا، 0 سے شروع کیا، جو کہ سب شاندار رہا۔ 1 ماہ سے زائد سے ہم اکٹھے ہیں اور ٹیم اچھی فارم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہے، پچ ویسی ہی ہے جیسی ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں تھی، ہم بھی 2 اسپنرز کو کھلانا چاہیں گے۔ مصباح الحق نے کہا کہ انگلینڈ اچھی ٹیم ہے، لیکن ہمارے پاس اچھا موقع ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کھلاڑی موجودہ صورتحال سے دماغی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہوں۔ ہیڈ کوچ نے کہا کہ ٹاپ آرڈر کا پرفارم کرنا بڑا اہم ہے۔ دونوں ٹیموں کی بالنگ بہت مضبوط ہے اور دونوں ٹیموں کی بالنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی مقابلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی اننگز میں اگر آپ 300 رن کرتے ہیں تو جیتنے کے 70% امکانات ہو جاتے ہیں۔ سہیل خان اچھی بالنگ کر رہے ہیں، لیکن کنڈیشنز کو دیکھ کر کمبینیشن بنانا ہے۔ نوجوان بالرز کے لیے بڑا موقع ہے اور ان میں بھرپور صلاحیت ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر احسان مانی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب حالات تقریباً نارمل ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ کی اگلی سیریز 2022 میں ہے۔ انگلش ٹیم کو پاکستان کا اب دورہ کرنا چاہیے۔ احسان مانی ان دنوں انگلینڈ کے دورے پر ہیں۔ برطانوی اخبار سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کا مقصد سوائے کرکٹ کی بحالی کے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میدانوں کا آباد ہونا چیلنجنگ تھا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ سیکیور ماحول میں دورہ ہو۔ احسان مانی نے کہا کہ جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں، انگلینڈ بورڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلی سیریز انگلینڈ پاکستان آ کر کھیلے۔ PCB چیف نے کہا کہ اب پاکستان میں حالات نارمل ہیں۔ وہ خود اور ان کی اہلیہ اسلام آباد کی سڑکوں پر آرام سے سفر کرتے ہیں اور انہیں کبھی گارڈ یا سیکورٹی آفیسر کی ضرورت نہیں پڑی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے بھر کے دینی مدارس میں کھیلوں کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کھیلوں کے محکمے کے ایک عہدیدار کے مطابق پہلے مرحلے میں نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں ایک بیڈمنٹن کورٹ قائم کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ مدارس کے طلبہ میں کھیلوں کی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کو صحت مند سرگرمیوں کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ عہدیدار نے بتایا کہ حکومت تمام ضلعوں میں باصلاحیت مرد و خواتین کے لیے کھیلوں کے میدان، انڈور جمنیزیم اور اسکواش کورٹس بھی قائم کر رہی ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان شماریات بیورو کی آج کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2020 کے مہینے میں صارفین کی قیمتوں کا انڈیکس 9.3% رہا۔ پچھلے مہینے کے مقابلے میں جولائی میں یہ انڈیکس 0.8% بلند ہوا، جبکہ جولائی 2019 کے مقابلے میں اس کے اضافے کی شرح 1% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہری صارفین کی قیمتوں کا انڈیکس جولائی 2020 میں 7.8% رہا، جبکہ جولائی 2019 میں اس کی شرح 8.7% تھی۔ آج اسٹیٹ بینک نے اگلے 4 روز کے لیے سرمایہ کی منڈی میں 1100 ارب روپے شامل کیے۔ بینک کی پریس ریلیز کے مطابق اس رقم پر شرح منافع 7.02% ہوگی۔ WB کے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے ناجے بن حسین کو کنٹری ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 613 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,871 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 539 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ جمعرات 368 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج میپل لیف کمپنی کی سب سے زیادہ 34 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 412 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 286 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 110 میں کمی، جبکہ 16 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 450 روپے کا اضافہ، جبکہ ماڑی پیٹرولیم کے حصص کی قیمتوں میں 23 روپے 75 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 13 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 97 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 216 روپے 10 پیسے اور 221 روپے 15 پیسے، یورو 194 روپے 35 پیسے اور 198 روپے 88 پیسے، سعودی ریال 44 روپے 1 پیسے اور 45 روپے 6 پیسے، UAE درہم 44 روپے 94 پیسے اور 46 روپے 1 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 59 پیسے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 78,203 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 28,262 میٹرک ٹن برآمدی اور 49,941 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر اور ادیب نیاز سواتی کی آج 25ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی اور خدمات کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔ نیاز سواتی کا اصل نام نیاز محمد خان تھا اور وہ 29 اپریل سن 1941 کو بھوگڑ منگ ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے شعری مجموعے کلیات نیاز اور بے باکیاں کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے۔ وہ بھوگڑ منگ ضلع مانسہرہ میں آسودہ خاک ہیں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے یوم آزادی کے سلسلے میں مختلف پروگرام تیار کیے ہیں جو آن لائن پیش کیے جائیں گے۔ ان پروگراموں میں آن لائن مصوری کے مقابلے، فوٹوگرافی کی نمائش اور کونسل کی طرف سے ویب سائٹ جاری کرنے کے پروگرام شامل ہیں جو کہ یوم آزادی کی تقریبات کا حصہ ہیں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے بچوں کے لیے عید کا مہمان کے عنوان سے تقریری مقابلے کا اہتمام بھی کیا ہے، جس میں بچوں کو اس مہینے کی 12 تاریخ تک ہم زندہ قوم ہیں کے تقریری موضوع پر کونسل میں اپنی تقاریر بھجوانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ترکی کے شہرہ آفاق ڈرامے ارطغرل جسے کو مرکزی کردار ارطغرل نے پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، بچپن پاکستان سے محبت کے اظہار میں گزارا ہے اور محبت کا قرض بھی اتارنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیل کے مطابق پی ٹی وی پر نشر ہونے والے 16 منٹ کے انٹرویو میں انہوں نے اپنے طرز زندگی سمیت پاکستان اور عوام سے متعلق دلچسپ گفتگو کی۔ یاد رہے کہ استنبول کے شہر ازمیر میں 1979 میں پیدا ہونے والے ارطغرل نے بتایا کہ انہوں نے مقامی یونیورسٹی کے شعبہ فلم اور تھیٹر سے گریجویشن کی اور پھر استنبول میں ہی مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
امریکی طبی ماہرین نے 5000 سے زیادہ بالغ افراد کا مطالعہ کرنے کے بعد جوانی میں موٹاپے اور بڑھاپے میں ڈیمنشیا کے درمیان مضبوط تعلق دریافت کیا ہے. تاہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جوانی میں موٹے یا زائد الوزن افراد بڑھاپے میں لازمی طور پر ڈیمنشیا کا شکار ہوں. واضح ہے کہ ڈیمنشیا ایک ایسی دماغی بیماری ہے جو عموماً بڑھاپے میں ہوتی ہے. ڈیمنشیا کا شکار ہونے والے شخص کے دماغی خلیات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ابتدائی مرحلے میں وہ شخص دائیں بائیں اور کھڑکی دروازوں کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور اسے رفع حاجت جیسی بنیادی ضروریات کا بھی احساس نہیں رہتا. جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے ویسے ویسے متاثرہ فرد کی یادداشت بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. اب تک اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، جبکہ ڈیمنشیا کی موجودہ دوائیں بھی صرف اس کی پیش رفت کو آہستہ کرنے میں مدد کرتی ہیں. میساچیوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT میں عبداللطیف جمیل واٹر اینڈ فوڈ سسٹمز لیب کے سائنسدانوں نے ریشمی پروٹین پر مشتمل ایک ایسا باریک اور شفاف غلاف برائے کوٹنگ ایجاد کر لیا ہے جس میں خوردنی اشیاء کئی دنوں تک محفوظ رہ سکتی ہیں. 2016 کی بات ہے. ٹفٹ یونیورسٹی میں ایک پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ فیلو بینڈیٹ میریلی نے اتفاقاً یہ دریافت کیا تھا کہ ریشم میں لپٹی ہوئی خوردنی اشیاء زیادہ طویل عرصے تک کھانے کے قابل رہتی ہیں. بعد ازاں MIT میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ملازمت اختیار کرنے کے بعد انہوں نے یہ کام آگے بڑھایا اور مزید دیر دریافت کیا کہ ریشم میں ایک خاص طرح کا پروٹین کھانے کی اشیاء کو گلنے سڑنے سے بچانے میں اہم ترین حفاظتی کردار ادا کرتا ہے. وائٹامن ڈی ایک ایسا غذائی جزو ہے جو جسمانی افعال کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری تصور کیا جاتا ہے. جسمانی عضلات مثلاً پٹھوں، ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی، جبکہ اہم اعضاء دل، گردے، پھیپھڑے اور جگر کے تحفظ کے لیے وائٹامن ڈی جسم کو درکار ضروری وائٹامنز میں سے ایک ہے. ایک ایسا وائٹامن ہے جس کی کمی بہت سی بیماریوں کو طاقت دیتی ہے. دنیا بھر کی آبادی کا تقریباً 13% وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے. 2 امریکی خلا باز زمین پر بحفاظت واپس پہنچ گئے ہیں. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی خلا باز ڈگ ہرلے اور بوب بینکن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے. نجی کمپنی اسپیس ایکس کا ڈریگن کیپسول خلیج میکسیکو کے مغربی ساحل پر اترا. اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہا. تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض ضلعوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. آج سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑی، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی اور کوئٹہ 36، پشاور 40، گلگت 38، مظفر آباد 37 اور مریخ 25 ڈگری سینٹی گریڈ. مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ تھے: سری نگر 31 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 33، پلوامہ اور اننت ناگ 27، شوپیاں 26 اور بارہمولہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے. آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ملک بھر میں گندم اور آٹے کی رسد اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر خارجہ نے کنٹرول لائن کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں. وزیر اطلاعات نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے کا اعلان کیا. آزاد جموں کشمیر کی کل جماعتی کانفرنس نے آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 330 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 8 افراد جاں بحق ہوئے. بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بھارت کی فضائی مودی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست سے نافذ فوجی محاصرے کے دوران 4 خواتین سمیت 200 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک فورن ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر کھیل تجارتی خبریں سائنس اور فن کی خبریں عائشہ افتخار، کوارڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار.
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔